السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک یا ارحم الراحمین۔ گفتگو ہماری روزہ کے آداب اور احکام اور اسرار میں تھی۔ ایک جو ہمیشہ بات رہ جاتی تھی 2-3 دنوں سے، وہ آج وعدہ پورا کر کے اس کے بعد یہ 1-2 حدیثیں ہیں جس میں روزے کے آداب ذکر ہوئے ہیں۔ وہ کل وعدہ کیا تھا بلکہ 2-3 دن پہلے کہ مفطرات صوم، مبطلات صوم، جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ کتنی ہیں، وہ انشاءاللہ 1-2 ہاتھ بلند ہوئے تھے مجھے یاد ہے۔ وہ اگر ابھی وہ ہاتھ ہیں تو ایک دوبارہ مل کے صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد۔ یہ جو توضیح المسائل میں عرض کیا تھا کہ یہ پہلی کلاس ہے روزے کی، بالکل یعنی جہاں سے روزے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ کر کے اس کے بعد پھر آدمی آداب اور اسرار کی وادی میں وارد ہوتا ہے، اور جب تک آداب اور اسرار کی وادی میں نہ جائے، صرف یہ جو خشک پہلی کلاس ہے، یہ اس پر وہ آثار مترتب نہیں ہوتے جو روایات میں معصومین نے روزے کے بتائے ہیں۔ پہلی کلاس ہے وہ جو 9 چیزیں، یہ روزے کی ڈیفینیشن فقہی یہی ہے کہ ان 9 چیزوں سے بچنا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے نا کہ کتنی ہیں توضیح المسائل میں روزے کے باطل کرنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 9۔ جس کو آتی ہیں وہ ایک دفعہ پھر تھوڑی تکلیف کرے۔ 9 چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جس کو آتی ہوں وہ ہاتھ بلند کرے۔ ہاں جی شامل، ہاں جی اچھا 2 اچھا ایک دفعہ پھر جنہوں نے یہ اب جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف تعلیم دیا اس نے مجھے عبد بنا لیا۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں بلند کیے میری طرح، مطلب یہ سمجھے کہ روزہ وہ کیسے پتہ نہیں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے سے روزہ باطل ہو جانا ہے، تو کم از کم روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تو پتہ ہو کہ چونکہ روزہ بچنے کا نام ہے، اور جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس سے بچنا ہے، صرف 2 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے جنہوں نے ہاتھ بلند نہیں کیا انہوں نے یعنی یہی سمجھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا اور پینا نہیں ہے بہت ساری۔ اچھا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں برادر، یہ انشاءاللہ روزے کے مفطرات گنوائیں گے، آپ ان کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ آپ نہ ہاں جی
بیٹھ رہے بیٹھ کے. نمبر 1. اچھا ایک کھانا اور پینا انہوں نے ایک شمار کیا ہے. اس کو بعض ایک شمار کرتے ہیں، بعض 2 شمار کرتے ہیں. کھانا اور پینا، اس کی پھر آگے ڈیٹیل ہے، یعنی جس پر کھانا صدق کرتا ہے، جس کو عرف کھانا کہتا ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور جس کو پینا، وہ ادھر فاضل لنکرانی کے پاس آیا تھا ایک بندہ پوچھنے کے لیے کہ نسوار سے روزہ باطل ہوتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے ان کو بڑی دیر لگی، پھر انہوں نے اس کو بلایا، اس نے وہ مطلب کام کیا. تو پھر انہوں نے ان سے پھر پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مطلب جنہیں نہیں ہے، علماء فتویٰ نہیں دیتے، کال جا کے شروع نہیں کر دینی، لیکن نسوار کھانے پینے میں نہیں آتی ہے. اچھا کھانا اور پینا. تیسری چیز ہکنا ایک یعنی پہلے یعنی یہ عموماً طب میں ہوتا تھا، آج کل تو اس کا علاج اور ہے. مثلاً قبض کے مریضوں کو ایک ان کا چھوٹا سا مطلب عمل کرتے تھے، ان پانی ڈالتے تھے معدے میں، جس سے وہ چونکہ ہاں جی ہکنا جو ہوتا ہے وہ یعنی وہ قے بھی کرواتے تھے، اور ایک انجیکشن نما چیز سے اس کے معدے میں پانی ڈالا جاتا تھا. مختلف طریقے ہوتے ہیں. بہرحال یعنی ہکنا یعنی وہ جو ایک ہے خود مفترات صوم میں سے ہے قے کرنا، وہ علیحدہ ہے. یہ ہکنا جو ہے یہ اور چیز ہے، یہ قے نہیں کروائی جاتی. یہ یعنی انجیکشن کے ساتھ مطلب مخرج پیشاب جو ہے اس کی طرف سے پانی ڈالتے تھے تاکہ وہ جو ہے پیشاب جو رکا ہوا ہے وہ پانی جو کہ باہر سے معدے کے اندر جاتا ہے، تو اس سے وہ یعنی جو ہے روزے کا فلسفہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اس کی ٹھنڈک بھی معدے کے اندر پہنچ جاتی ہے، اگر یعنی اس کی کمی کی وجہ سے پیاس تھی وہ بھی بجھ جاتی ہے. تو انہوں نے ابھی 3 چیزیں بتائی ہیں، چوتھی چیز ساتھ آ گئی ہے، وہ کھانا پینا ہکنا کرانا. وہ یعنی جس کو ابھی سمجھ نہیں آئی، اتنا کافی ہے کہ پیشاب کے مخرج سے انجیکشن کی طرح پانی ڈالتے تھے اندر وہ. اور ایک خود آدمی قے کرے. یہ کافی فون آتے ہیں آج کل کے، مجھے مطلب سحری کے بعد قے آ گئی ہے. قے آ جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. وہ ایک یعنی بعض اوقات مطلب یعنی ہوتی ہے، تلخی شروع ہو جاتی ہے معدے میں، تو انگلی ڈال کر مثلاً وہ جو معدے میں کھانا باہر نکالتے ہیں، وہ جو انگلی ڈال کر یا کسی ذریعے سے خود قے زبردستی کرنی ہے، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. آ جائے کسی وجہ سے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. کتنے ہو گئے؟ کھانا پینا، جان بوجھ کے قے کرنا اور ہکنا کرانا. یہ 4 چیزیں فعلاً ہوئی ہیں. اس سے آگے 5ویں غوطہ لگانا. اس میں آج زور کو بھی عرض کیا کہ آغا سیستانی کے مقلدین زیادہ ہیں، ان کے نزدیک نہیں ہے مسلم. ان کے جو ہاں جی وہ یہ اکثر کرتے بھی ہیں. مومنین گرمیوں کے روزے میں بڑا مزہ آتا ہے، روزے کی حالت میں ڈبکی لگانے سے. تو آغا سیستانی کے نزدیک یعنی روزہ بچ جاتا ہے، یعنی مسلم مبتلات میں سے نہیں ہے. باقی اکثر مراجع کرام اگر پورا سر پانی میں ڈبو دیا جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. 5 چھٹی چیز ہاں جی 3 چیزیں توضیح میں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے جماع، ایک ہے استمناء. جماع یعنی آدمی کا اپنی جو یعنی ہے حلال بیوی ہے اس سے مباشرت کرنا روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے.
ایک ہے اس کے علاوہ کسی طریقے سے یعنی کوئی ایسا نعوذ باللہ کام کرنا جس سے انسان کی منی خارج ہو جائے، خود کرے۔ یہ بھی بڑا سوال مبتلا بھی ہے کہ بعض اوقات روزے کی حالت میں سوچتے ہیں کہ لاہور والے روزہ رکھتے بھی سونے کے لیے ہیں، صبح لسی پی کے زیادہ پھر اے سی لگا کے سو گیا، اٹھتے اس وقت ہیں جب کہتے ہیں کہ یعنی افطاری کا ٹائم بھی گزر گیا۔ یہ روزہ نہیں ہے، اس طرح نہ رکھا کرے روزہ۔ روزہ وہ ہے کہ روزہ رکھ کے جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ دیں، اور روزے کا پتہ ہی اصل چلتا ہے، روزے کا فلسفہ ہی اس وقت مرتب ہوتا ہے جب پیاس لگے۔ جس نے کھایا اتنا ہے جتنا عام دنوں میں نہیں کھاتا تھا، اور پھر وہ فریج میں جس طرح کلفی رکھ دی جاتی ہے اس طرح اے سی میں لگا ہوا ہے صبح کا، اس کو کیا پتہ کہ روزہ ہے کیا؟ لہذا یہ کام نا مطلب یعنی ہوتا ہے بعض اوقات انسان پر ناگوار ہوتا ہے، یعنی پانی منہ پر ڈالنا ہوتا ہے، مطلب ایسے کام کرنے سے ایک تو گھبراہٹ بڑھتی ہے، نہ کیا کریں ایسے بار بار منہ میں پانی ڈالنے سے اور منہ خشک ہوتا ہے، بار بار کپڑے بھگو کے مکروہ بھی ہیں یہ کام۔ مکروہ اس لیے ہے کہ یہ آدمی بے صبری دکھا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا پانی میں بار بار جانے سے یا منہ میں ڈالنے یا ہاتھ یا ہائے ہائے کرنے سے۔ بعض مومنین روزہ رکھتے ہیں پھر ان کے چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں سارا دن کہ بابا ہون گیا تو ہون گیا۔ یہی کام تو کرنے کے لیے روزہ ہے۔ از کے بہت سارے جو ہیں مومنین کرام افطار کے وقت یہ آخری 2 منٹ جب افطاری ملتی ہے، سارا جو روزے سے جو کچھ سیکھا تھا دن میں وہ ان 2 منٹوں میں ایسے برستے ہیں جیسے غزوہ احد میں مسلمان مال غنیمت کے لیے گئے تھے، سامنے پانی پڑا ہے، سامنے آپ کی افطاری پڑی ہے، وقار کے ساتھ کہتے ہیں ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کریں، ایک لقمہ کھا کے ایک گھونٹ پی کے، اور یہ جو اچانک ایک پورا لیٹر پانی ٹھنڈے کا معدہ ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے، اس کے طبی بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ جو بے ہوش ہو جاتے ہیں افطاری کرنے کے بعد، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خالی معدہ ہوتا ہے، ہیٹ اپ ہوا ہوتا ہے، اوپر سے برف والا پانی 2-3 لیٹر اچانک۔ یہ خود آداب روزہ کے بھی خلاف ہے اور طبی لحاظ سے بھی دشمنی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی تک مفطرات روزہ کتنے ہم نے گنے؟ کھانا، پینا، حقنہ کرانا اور جان بوجھ کے کیا کرنا، اور مباشرت اور استمناء وہی طلب 6 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور ہاں یہ اللہ، یہ سنیے اس کا کیا معنی ہے۔ آج کل مجلسیں ہو رہی ہیں اور یہ مبتلا بے ہے 99% میں یہ بھی میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، حتیٰ علماء کرام جن کو علامہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ مصائب میں جھوٹ بولتے ہیں۔ مصائب کس کے بننے ہیں؟ جناب امیر کے، اللہ کے رسول اور 14 معصومین 12 ائمہ، اور اکثر نے کہا کہ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا، اکثر فقہاء نے کہا کہ احتیاطاً ان پر بھی ایک نسبت ان کی طرف دینا جو نہیں ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک مصائب پڑا ہے جو تاریخ میں نہیں ملتا، باطل ہے روزہ۔ مسائل پوچھ رہے ہیں، ایک یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے، اس نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے، اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا،
ہے، اللہ نہیں فرما رہا وہ روزہ باطل ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ 8ویں چیز، ہاں یہ بھی وہ قیا کرنے کی طرح ایک ہے، مثلاً آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ یعنی غبار آلود فضا تھی اور چلا گیا اندر، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی خود جان بوجھ کے جہاں چکی چلی ہوئی ہے وہاں جا کے بندہ بیٹھ جائے منہ کھول کے، بھائی آٹا سانس کے ساتھ اندر جاتا رہے اور وہ غصہ جو بھوکھا رہنے سے تو وہ اتر جائے، اس جن خود غبار کو اپنے حلق تک پہنچانا، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 اور ہاں جی، یہ رات کو خدا نخواستہ مطلب یعنی یہ آدمی مجنب ہو گیا ہے، چاہے مباشرت کی ہے یا اس کو مطلب وہ احتلام ہو گیا یا وہ پتہ چل گیا ہے اس کو۔ توجہ کیجئے گا، ایک آدمی رات کو سویا ہے، اس کی روزے کی نیت تھی، سویا ہے، اٹھا ہی نہیں ہے، اٹھا ہے جب اذان ہو گئی یہ تھی، اس کو پتہ چلا ہے کہ میں مجنب ہوں، مجھ پر غسل واجب ہے، یہ روزہ رکھ سکتا ہے، یہ فوراً غسل کرے اور نیت کر لے۔ توجہ کی ہے؟ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور سویا ہے اور اس کو یعنی نیند کی حالت میں اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، یہ بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوا، یہ اٹھ کے فوراً غسل کرے۔ وہ جو رات کو بندہ سویا اس کا یعنی ہے کہ 2 دفعہ یہ اس کی آنکھ کھلی ہے، جب مجنب ہوا تھا پتہ چلا ہے، اس نے کہا کہ ابھی میں غسل کرتا ہوں۔ روزے کے بھی آداب ہیں اور گفتگو کے بھی آداب ہیں۔ دوران گفتگو میں نے جمعے کو خطبے میں یاد کیا ہے کہ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد علیہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اچھا یہ بندہ ایک مرتبہ بیدار ہوا ہے پھر سو گیا ہے، کر لیتا ہوں، پھر آنکھ کھلی ہے پھر سو گیا ہے، کر لیتا ہوں۔ عموماً چست اور جو علی والے ہیں نا وہ اس طرح کے کر لینے، زندگی گزر گئی ہے، مصوفون کہتے ہیں ایک کام ابھی کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، وہ غسل بھی اس نے ایسے کہا کہ ابھی کر لیتے ہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پھر 2-3 مرتبہ اٹھا ہے نہیں کیا، 4تھی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ اذان ہو گئی ہے۔ اس پر نہ صرف اس روزے کی قضا واجب ہے، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ ایک دفعہ اٹھا ہے اور پتہ چلا غسل کرنا چاہتا تھا، سویا ہے اور پھر آنکھ نہیں کھلی، پتہ تھا غسل کرنا تھا نہیں کیا، سو گیا ہے، پھر اٹھا ہے تو وقت گزر چکا تھا، اب اس پر قضا ہے، کفارہ۔ 2 دفعہ جاگ کے پھر سو جانے والے پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ ایک دفعہ اٹھا ہے اور سو گیا ہے اس پر قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ ہاں جی، روزے کی حالت میں آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو ٹیکہ وغیرہ لگاتا ہے تو اس سے روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی، صلوات پڑھے محمد علیہ بیت میں۔ ان کا سوال سن لیا صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، روزے کے دوران گئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو انجیکشن لگے گا یا ڈرپ کی ضرورت ہے، چھوٹی یا بڑی، جو ایز اے علاج ڈرپ چاہے طاقت والی ہو، جو ڈاکٹر علاج کے لیے ڈرپ یا ٹیکہ لگاتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔
نہ قضا نہ کفارہ نہیں، اس روزے کو اس نے افطار بھی نہیں کرنا، اس کا جس طرح روزے کے ساتھ تھا اسی طرح روزے کے ساتھ ہے۔ بعض چیزیں ہیں وہ صرف طاقت کے لیے ہوتی ہیں، یہ بیمار نہیں ہے، طبیعت خراب نہیں ہے، ڈرپ لگواتا ہے کہ وہ یعنی ساری یعنی جو ہے بعض ڈرپیں ہیں صرف ویکنس کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ صرف غذا کا ہی کام دیتی ہیں، غذا وہ منہ کے ذریعے نہیں لینی ہوتی، نالی کے ذریعے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے انجیکشن ہے یا ڈرپ ہے طبیعت خراب ہونے کی صورت میں، اس کے ساتھ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ہاں جی، نہیں گولی کھانے سے، چونکہ کھانا صد کرتا ہے، گولی کھانے سے روزہ باطل ہو جائے گا، بے شک آدھی گولی ہی کھائے، چونکہ کھانے اور پینے، وہ جو انجیکشن اور ڈرپ ہے اس پر کھانا اور پینا صدق نہیں کرتا، یہ بے شک تیسرا حصہ گولی کا کھائے، اس کو کھانا کہتے ہیں، جب کھانا ہو گیا تو روزہ ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ٹائم ہو گیا اذان کا۔ ایک حدیث جو آداب سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأۃ تصاب جاریۃ لہا وہی صائمۃ فدعا رسول اللہ بطعام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے کانوں پر آواز آئی کہ ایک عورت اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، اور پتہ چلا کہ اس عورت نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے بلایا اور کہا کہ نوش فرماؤ یہ کھانا پینا۔ اس نے کہا قسم قرآن دی یا رسول اللہ میں روزہ ہے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا تیرا کوئی روزہ، یہ اب یاد رکھنا، یہ میں آداب روزہ ذکر کر رہا ہوں، یہ یعنی توضیح المسائل میں گالی دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن روزے کی جو حکمت ہے، روزے کا جو فلسفہ ہے، روزے کو جو فوائد ہیں، جو اہل بیت کی نظر میں صائم ہے، وہ جو روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے، وہ ائمہ کی نظر میں صائم نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھو محمد علیہ۔